ایک مسئلہ اور بھی سن لیں، اور یہ یاد رکھنے والی سیکھنے والی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں بہت سی روایات بدعت کے خلاف آئی ہیں، بدعت کی مذمت کی گئی ہے۔ ان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نئی بات نکالنے کو شر اور ضلالت قرار دیا ہے۔ دین کے نام پر دین میں نئی نئی باتیں نکالی جائیں تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شر اور ضلالت گمراہی قرار دیا ہے، اور اس سے اپنی برات کا اظہار فرمایا ہے۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں ان کی سفارش نہیں کروں گا۔ اس طرح کی احادیث بہت زیادہ ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث کے الفاظ بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ حدیث ہمارے ہر بھائی کو ایسے زبانی یاد ہونی چاہیے جیسے اپنے بچوں کے نام زبانی یاد ہوتے ہیں۔ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ترجمہ کیا ہے؟ جو شخص ایسا عمل کرے جو ہمارے عمل کے مطابق نہ ہو، اللہ کے رسول کے عمل کے مطابق نہ ہو، تو وہ قابل رد ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں ریجیکٹڈ ہے۔ بدعت کے موضوع پر علماء سلف نے بے شمار کتابیں لکھ دی اور بہت زیادہ مضامین چھاپ دیے۔ اور بدعت والی چیزوں پر سخت گرفت اور سخت نکیر کی ہے، مگر عام طور پر لوگ بدعت کے نام سے صرف کچھ خاص چیزوں کو جانتے ہیں اور انہی کے خلاف لکھتے اور بولتے رہتے ہیں۔ وہ چند چیزیں میں آپ کو اشارے کے طور پر بتا دیتا ہوں۔ مثلا قبروں پر گنبد تعمیر کرنا، اس کو عام لوگ جرم، گناہ اور بدعت سمجھتے ہیں۔ جماعت کی صورت میں بیک آواز ذکر کرنا، ایسے ہلکا بنا لیا اللہ اللہ اللہ، اس کو بھی لوگ بدعت سمجھتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اولیاء اپنی وفات کے بعد دنیا کے معاملات میں تصرف کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں، بیٹا بھی دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، بیڑیاں بھی ڈبو دیتے ہیں، کشتیاں بھی نکال دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ لوگ خطیب بیان کرتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے، یہ عقیدہ بھی بدعتی عقیدہ ہے۔ اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک ولی اللہ بیٹھا ہوا تھا۔ سلیمان پیغمبر نے کہا کہ آنکھ جھپکنے میں کون حاضر کر سکتا ہے، تو ولی نے اٹھا کے بلقیس کو تخت سمیت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔ تو اس سے یہ عقیدہ مولوی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ولی نبی سے افضل اور اونچا ہوتا ہے، اور یہ بھی بدعتی عقیدہ ہے، گمراہ کن عقیدہ ہے۔ با جماعت نماز کے بعد فوراً اپنے دائیں بائیں ہاتھ سے مصافحہ کرنا، سلام پھیرتے ہی ہاتھ سے سلام کرنا، ایک دائیں طرف اور بائیں طرف، یا اپنے سر پر یوں ہاتھ رکھ کے کچھ وظیفہ پڑھنا۔ ان بدعتوں کو ہم جانتے ہیں۔ قبرستان جانا محرم کی 10 تاریخ کو صبح صبح، اور وہاں جا کر کھجور کے پھڑے رکھنا اور کوئی پودوں کے پتے، ببری وغیرہ کے، پودینہ کے پتے وغیرہ پھینکنا، ہم ان چیزوں کو بدعت سمجھتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے
کہ بدعت کی اور بھی بہت سی بڑی بڑی قسمیں ہیں جو ہم نہیں جانتے، ہمیں بتایا بھی نہیں گیا ہے، اور ان میں سے ان بدعتوں میں موجودہ زمانے کے مسلمان بڑے پیمانے پر اس میں ملوث اور مبتلا ہیں، حتیٰ کہ خود مجاہدین بدعت بھی ان میں ملوث ہیں، جو بدعت کے بارے میں لیکچر دیتے ہیں نا وہ بھی ملوث ہیں۔ ادھر لگاؤ دیوار کے ساتھ، پیچھے بندے نظر نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر گمراہ فرقوں یا غیر مسلموں سے سنجیدہ دعوت رسانی کی بجائے مناظرہ بازی شروع کر دینا، غیر مسلموں سے سنجیدہ دعوت کی بجائے مناظرہ بازی شروع کر دینا، یہ بھی بدعت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مناظرہ لڑنے نہیں گئے تھے، فرعون کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے، تو غیر مسلموں کو دعوت دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے مشرکین مکہ کو دعوت دی ہے، مناظرے نہیں لڑے۔ آپ طائف گئے ہیں، دعوت دی ہے، مناظرے نہیں لڑے۔ جس قوم کو ہم نے دعوت دینی ہے اس کو کہتے ہیں مدعو قوم، جو دعوت دینے والا ہے اس کو کہتے ہیں داعی، جس کو دعوت دی جائے وہ ہوگا مدعو۔ مدعو قوم سے اعراض کی بجائے جنگ کرنا، جھگڑا کرنا، مسلم حکمرانوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی مہم چلانا۔ ہمارے ملک میں کتنی تنظیمیں ہیں، مصر میں اس طرح کی کئی تنظیمیں ہیں، IS یہ تنظیمیں ہیں، جماعت اسلامی، یہ میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، یہ وہ بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں کہ مسلم حکمرانوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی مہم چلانا۔ اقتدار اعلیٰ اللہ کا حق ہے اور اس نے ہمیں دیا ہے، اور بس تم بے دخل ہو جاؤ۔